الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث تفسیر عبدالرزاق صاحب بتھرالوی دامت برکاتہم العالی، مخدوم محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دامت برکاتہم العالی، مخدوم محترم حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالی، حضرت علامہ مولانا محمد معروف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالی، فاضل نوجوان حضرت مولانا ضمیر احمد ساجد صاحب، لائق سب تکریم حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ لب کشائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر
حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میں ایک عرصے سے بیمار چل رہا ہوں اور تقریری سلسلہ میں نے تقریباً ترک کر دیا، لیکن بعض جگہ ایسی مجبوریاں ہیں جس میں مجھے جانا پڑتا. محترم حافظ قاری محمد آصف صاحب کے سرات میں حاضر ہو گیا، اور میرے لیے نہایت ہی شرمندگی کی بات یہ کہ اکابر علماء نے بہت ہی مختصر گفتگو فرمائی اور اپنی اپنی نشست کا جلوہ گر ہوئے. کون سا بات؟ اچھا، ماشاء اللہ. حضرت علامہ مولانا استاد العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ماشاء اللہ جلوہ گر. تو ان حضرات کی موجودگی میں میرا لب کشائی کرنا مجھ فقیر فقیر بے توقیر بڑا عجیب سا لگتا. لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ جب اتنے علماء میری پشت پر بیٹھے ہوئے تو کچھ نہ کچھ مجھے عرض کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات سے ہم متمتع ہوں گے، اور یہی تصوف کی جان. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس جلسے کا نام تصوف کانفرنس رکھا گیا، میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا. لیکن سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا میں ایک نہایت ہی محبوب اور معشوق چیز ایسی ہے کہ جس کے سب ہی متلاشی، استاد بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے، شاگرد بھی اسی کو تلاش کر رہا، وزیر بھی اسی کو تلاش کر رہا، وزیر اعظم بھی اسی کو تلاش کر رہا، صدر بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے، رعایا بھی وہی تلاش کر رہی ہے، بادشاہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے، رعایا بھی وہی تلاش کر رہی. یہ محبوب اور معشوق چیز ہے کیا؟ سیاستدان بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سائنسدان بھی وہی تلاش کر رہا ہے، ہم بھی وہی تلاش کر رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی وہی تلاش کر رہے ہیں. اس محبوب اور معشوق چیز کا کیا نام ہے جس کے سب متلاشی؟ عزیزان گرامی، اس معشوق اور محبوب چیز کا نام ہے کامیابی. لوگ اس کے مفہوم کو غلط سمجھے. صدر پاکستان یہ سمجھے کہ صدر بننا کامیابی ہے، وزیر اعظم یہ سمجھے کہ وزارت عظما حاصل کرنا کامیابی، سائنٹسٹ یہ سمجھا کہ نئی نئی چیزوں کا ایجاد یہ کامیابی، سیاستدان یہ سمجھا کہ حصول اقتدار کی کرسی یہ کامیابی، استاد یہ سمجھا کہ شاگرد کو پڑھا دینا کامیابی، شاگرد یہ سمجھا کہ استاد سبق یاد کر لینا کامیابی. اب ہم اس پہ غور کریں کہ اس میں کون کامیابی ہے. بہت بڑی لسٹ ہوگی، نہ اتنا وقت ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ دعوے دار ہیں 40 مجنو، لیلا ہے ایک، ایسے ہی ہے نا صاحب. اچھا 40 مجنو سے انٹرویو لیں کہ بتاؤ تم لیلا کو مانتے ہو کیسے، تم اصلی مجنو یہ بتاؤ، دودھ دینے والے، خون دینے والے ہو یا کیا ہو، یا دودھ پینے والے، سب سے انٹرویو لیں تو 40 مجنو سے انٹرویو لینا ہوگا، جو بہت بڑا کام. اچھا ہم اگر لیلا سے پوچھ لیں کہ اصل مجنو کون ہے تو کتنا آسان کام ہوگا. لیلا اگر بتا دے کہ یہ مجنو ہے تو پھر کام میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے. بلا تشبیہ بلا تشریح لوگ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کہ کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خالق عالم سے پوچھ لیں کہ مولا تو ہی بتا دے کامیابی کیا ہے. سب کے یہاں تو کامیابی کا مفہوم جدا جدا. مولا تو ہی بتا کہ اصل کامیابی ہے کیا. وہ خلاق عالم ہے، ہماری عقل و خرد کا پیدا کرنا والا وہ ہے. وہ جو بتائے گا تو بات یقیناً بہت صحیح ہوگی. ہم پوچھتے رب کریم سے مولا تو فرما دے کہ کامیاب کو. فرما قد افلح من تزکا. اس آب و گل میں رہنے والوں سنو، کامیاب وہ ہے جس نے پاکی اختیار کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی، وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. اب پتہ یہ چلا کہ تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا، یہی تصوف ہے. دل کی تطہیر یہی تصوف ہے، طریقت ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء گرامی جب بیان کیے یہ اوصاف جمیلہ، اس میں بھی فرمایا دیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا
وہ یوزکیکم، یہ تو آیتیں بھی تمہارے سامنے پڑھتے، وہ یوزکیکم، اور یہ تمہیں پاک کرنے بھی آئے۔ معتبر علماء فرماتے ہیں وہ یوزکیکم، یہ حضور کے زمانے ہی اس پر مبنی نہیں کہ حضور کے زمانے تک بھی یہ محدود نہیں، بلکہ آج بھی پیارے مصطفیٰ کی نظر کرم کسی پہ پڑ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا، آج بھی اگر نظر پڑ جائے تو وہ پاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا گفتگو کو ہم آگے اور بڑھاتے کہ یہ شریعت اور طریقت ہے کیا۔ بعض احمقوں نے کیا کیا کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو پکڑ لیا اور کہا یہ تو مولویوں کا معاملہ ہے، مولوی جانے یہ جانے، مولویوں کے بعد مت جانا، یہ تو نماز پڑھوائیں گے، تم سے روزے رکھوائیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا، جاہل پیروں کا ایک ٹولہ جمع ہو گیا۔ آپ یہ سمجھے شاید یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات ہو، نہیں، آپ سمجھے 200-400 سال پرانی بات ہو، نہیں، بلکہ اگر آپ کشف المحجوب حضور داتا گنبش علی حجویری کی پڑھ لیں، اس زمانے بھی جاہلوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا جس کا شکوہ حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ لوگ طریقت اور تصوف کو تماشا نہ سمجھ لیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف اور طریقت کیا، تاکہ لوگ جاہلوں کے چنگل میں نہ آئیں اور اصل حقیقت طریقہ اور تصوف کی کیا ہے اس کو بیان کروں۔ اس لیے میرے جو مقاصد ہیں کشف المحجوب کے تصنیف کے، اس میں ایک مقصد فرمایا گیا عزیزان گرامی یہ ہے، اور اگر تصوف کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک روحانی نظام ہے تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، یہ جو فرمایا قد افلح من تزکا، اس نے کامیابی حاصل کی جس نے پاکی اختیار، اگر اس کو ظاہری پاکی، ظاہری نماز روزوں پر اگر اس کو عمل کیا جائے، ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے 50 سال میں کامیاب ہو جائے، اللہ اکبر۔ لیکن میں عرض کروں طریقت یہ ہے کہ وہ سفر جو 40-50 سال کا اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو یہ 40 سال کا سفر آنند فانند میں کرا دیتا ہے۔ جو تزکیہ نفس اسے 40-50 سال میں میسر آئے، اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ جائے تو وہ آنند فانند میں تزکیہ نفس کر دیتا اور اس کا کام کر دیتا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی تحریک پاکستان کے صف اول کے مجاہد، 120 سال کے قریب عمر وہ تشریف لے گئے، وصال فرمائے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں ذکر کیا، ایک ایسے ہی مجھ جیسے ان پڑھ آدمی نے ان سے پوچھ لیا حضرت یہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا، ذرا یہ بتائیے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ بات کرنے والے کی ذہن کے صفحے کو دیکھ کر اس کو جواب دیا جائے، وہ جیسی بات کی جائے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا بہترین جواب دیا۔ علمی تقریر تو آپ پہلے سن چکے، اب عوامی تقریر یہ ہے کہ پیر صاحب امیر ملت نے یہ جواب دیا کہ ایک چونٹی یہاں سے، میں یہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ لاہور جا رہی، کب تک پہنچے گی؟ اگر لاہور جائے ہو سکتا آپ کہیں کم سے کم 5 سال میں پہنچے گی، اگر یہ لاہور پیدل جائے تو فرما یہ ہے شریعت کا راستہ کہ پیدل جا رہی ہے تو لاہور پہنچے تو پتا چلا 5 سال میں پہنچی، اور فرما یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو کتنی دیر میں پہنچی؟ وہ سفر جو 5 برس کا ہے چند گھنٹے میں وہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا، کوئی شیخ کامل اگر ہاتھ آ جائے تو وہ سفر جو شریعت کا 20, 25 یا 40 برس کا سفر ہو، وہ کامل شیخ اس سفر کو آنند فانند میں عزیزان گرامی کرا دیتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی نظام ہے جس کو طریقت یا تصوف کہا جاتا ہے۔ اور خوب یاد رکھیے اتنے علماء موجود ہیں، ان سے توثیقی کی کلمات بھی آپ کہلوا لیجیے۔ ہرگز ہم اس طریقت کو ماننے والے نہیں جس میں گانجا پیا جائے، چرس کی جائے، الٹے سیدھے نعرے لگائے جائیں، مزاروں کو سجدہ کیا جائے، سب بریلیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ یہ وہ سارے مسائل جس پر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے دلائل قائم کی ایک ایک مسئلے پر، اور وہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ جب قبر کسی ولی کی قبر پر جاؤ تو قبر کو بوسہ بھی مت دو،
فرماتے ہیں ادب اس میں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں ادب سے کھڑے رہو. سجدے پر مکمل رسالہ اعلیٰ فاضل بری رحمت اللہ علیہ کا. تو لوگ سمجھے یہ تصوف، یہ طریقہ. اللہ اکبر. سٹے کا نمبر بتانا، گھوڑے کا نمبر بتانا، اس کا شریعت سے اور طریقت سے عزیزان گرامی کیا تعلق ہے؟ ایک باطنی نظام ہے یہ جو اس سب کو چلا رہا. اب سنیے کچھ اس کے حقائق. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اس واقعے کو نقل کیا. کوئی شخص شاہ عبد العزیز محدود دہلی کی خدمت میں پہنچا. یہ باطنی نظام کیا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، اگر اس کو اس سے تعبیر کیا جائے تو اس کا تھوڑا سا تعلق. شاہ عبد العزیز محدود دہلی بہت بڑے عالم دین تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشد حضرت سید آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالی وہ براہ راست شاہ عبد العزیز محدود دہلوی کے شاگرد تھے. اور یوں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی سند میں صرف ایک شخصیت شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے بعد میں شاہ عبد العزیز محدود دہلوی. یہ میں نے ایک سند کا ذکر کیا، بے شمار سندیں اعلی حضرت فاضل بریلوی پر. ان سے کسی نے پوچھا حضور دہلی کا نظام تو بہت بگڑ گیا، کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ دہلی کا قطب ذرا ملائم دل ہے، درگزر کرنے والا آ گیا، اس لیے دہلی کا نظام جو ہے وہ زیر و زبر ہو گیا. چلا کہا حضور وہ کہاں ملے گا؟ کوئی آستانے پہ تھا. یہ صاحب خدمت لوگ کہلاتے ہیں جو ملتے نہیں، کسی سے نہیں ملتے، پہچان بھی نہیں سکتے، آپ ملتے بھی نہیں. بلکہ اکابر علماء نے لکھا کہ ان سے اگر ملا جائے تو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. یہ صاحب خدمت وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے. پوچھا کہاں ہے؟ کہنے لگے فلاں بازار میں خربوزے بیچ رہا. یہ چلے گئے ملنے دلی کے قطب سے. انہوں نے کہا ذرا ایک خربوزہ نکالو. نکالا، اس کو چکا. کہنے لگے اس کا مزہ تو اچھا نہیں لگا. دوسری شاخ نکالو. دوسری نکالی، اسے بھی پھینک دیا. کہا تیسرا نکال. انہوں نے تیسرا خربوز کھاتا، کوئی پسند نہیں آیا. وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی کھا کر کے چلے گئے. تھوڑے دن کے بعد جب دلی کا نظام سدھر گیا، بڑا اسٹرکٹلی نظام تھے، پھر شاہ صاحب کے پاس گئے. کہنے لگے حضور اب تو نظام بہت سمجھ گیا. فرما اب جو دلی کا قطب آیا ہے نا یہ بڑا سخت آدمی، زبردست ایڈمنسٹریٹر. کہنے لگے جی وہ کہاں رہتا؟ کہا اسی جگہ خربوزے بیچ رہا. یہ گئے اس کا انٹرویو لینے. ایک خرپزہ انہوں نے چروایا، ایک شاخ نکالی، چکی. چکنے کے بعد اس کو پھینک دیا. کہا دوسری کرنا ہو لینا ہے نہیں لینا؟ نکلے گا. ایک دم جناب گھبرا کر کے بھاگا. تو کبھی کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ملائم دل اگر آدمی آئے، کچھ نظام میں ان میں بھی 4 گورنر ہوتے ہیں. جیسے کمشنر ہوتا ہے ایک شہر کا، ان میں بھی کمشنر ہوتا. جیسے ڈی سی ہوتے ہیں علاقے کے، ان میں بھی ڈی سی ہوتے ہیں. سارے علاقے کے سارے نظام کو مربوط کر کے عزیزان گرامی یہ چلاتے. یہ باطنی نظام. اور یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام بالکل ظاہری نظام ہے اور بالکل اسی ایسا ہی نظام عزیزان گرامی باطنی ہے. اب چلیے میں ایک دنیا دار کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. داتا گنبش علی حیدری رضی اللہ عنہ کشف المحجوب پڑھیے آپ. اس میں داتا صاحب نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ جو صاحب خدمت لوگ ہیں یہ نظام کو کیسے چلاتے ہیں. کائنات ان سب کا ذکر کیا کہ ان کے ذمے کیا ہیں، ان کے عہدے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ ان کے 27 عہدوں کا ذکر کیا. نیچے سے لے کے اوپر تک 27 عہدوں کا ذکر کیا ہے کہ مختلف ان میں یہ عہدیدار ہوتے ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے. میں دنیا داری کا حوالہ دیتا ہوں. ایک بہت بڑے افسر تھے، لوگوں کو یہ بات ذرا سمجھ میں بھی آ جاتی ہے ذرا دنیا دار لوگوں کی. ایک بہت بڑے افسر تھے، ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب. ان کی ایک بہت بڑی تصنیف ہے، کوئی 1200-1300 صفحات کی جس کا نام انہوں نے رکھا شہاب نامہ. یہ چھوٹے افسر سے ترقی کرتے کرتے 22 گریڈ میں پہنچے. جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سارے زندگی کا سرمایہ ایک بہت موٹی کتاب جمع کی. آپ جانتے ہیں کہ نوائے وقت میں کالم چھپتا ہے نور بصیرت، اس میں قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے یہ بات چھپی کہ قدرت اللہ شہاب
داتا گنبش علی حجویری کی کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہے، اس مطالعے میں یہ باب آ گیا، اور یہ تھے اس وقت جھنگ کے ڈی سی، جھنگ جو شہر ہے آپ کے قریب، اس کے ڈی سی لگے ہوئے۔ اس میں داتا صاحب نے لکھا کہ یہ نظام باطنی، اس کو چلانے والے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس میں مختلف عہدے دار ہیں، یہ ہیں، اور کس طریقے سے نظام کو چلاتے۔ شاہ قدرت اللہ شاہ ہنس پڑے، داتا کتاب پڑھے، کہنے بتاؤ میں ڈی سی لگاؤں جنگ کا، اور دادا صاحب کہتے ہیں کہ جناب نظام چلانے والے کوئی اور ہیں۔ سینے پہ کتاب ان کے تھی، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کبھی زندگی نے وفا کی تو میں بتاؤں گا عزیزان گرامی، جس بڑے عالم کی کتاب پڑھی جائے تو جب کوئی ان کی کتاب پڑھے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بالکل ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سنیے میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، دنیا دار آدمی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو قدرت اللہ صاحب نے دیکھا کہ وہ دریائے راوی میں کشتی میں سفر کر گئے، کشتی میں سفر کرتے کرتے ایک دم کشتی ادھر ادھر ہوئی، تو ہونے کے بعد ایک صاحب نے ہاتھ بڑھا کر دریا میں، جن کو یہ جانتے ہیں، ہاتھ بڑھا کر دریا میں قدرت اللہ صاحب کی کشتی کو تیرا دیا، اور تیرانے کے بعد وہ اپنی سطح پر چلنے لگی، اور اچانک آنکھ کھلی، دیکھ کر ڈر گئے، معاملہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کھلتے ہی 2-3 دن کے بعد ان کو ایک خط ملا، ایک انسانی خط، ایک آدمی کا لکھا ہوا، رائٹنگ ذرا کچھ عام سے مختلف، اس میں خط ملا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ شاہ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی باطنی نظام ہے، یہ کشتی میں نے تیرائی، آپ کی جان بچائی ہے، ورنہ آپ تو غرق ہو گئے ہوتے، اور میں یہاں کا ڈی سی ہوں، جو جنگ کے تم ڈی سی ہو، یہاں کا میں صاحب خدمت آدمی، اور میں کئی دفعے تمہارے کوٹ میں آیا، افسوس تم پہچان نہیں سکے، اور ابھی بھی میں آؤں گا تمہارے کوٹ میں ایک دن اور تم مجھے پہچان۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی عدالت لگاتا کچھ ایسے آدمی کو تلاش کرتا جو عام انسانی ساخت سے کچھ ذرا مختلف، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ایک خط آیا، کہنے لگے بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پائے، لیکن اس خط میں کچھ ایک مضمون اور تھا۔ انہوں نے کہا سنو، ہم تو ہیں باطنی نظام کے چلانے والے، جھنگ کے فلاں دیہات میں فلاں تاریخ کو ایک نکاح ہونے والا، دولہا ہے 70 سال کا اور دلہن ہے 14 سال کی، اور اس دلہن نے کیا کیا، عزم کر لیا کہ شادی کے وقت میں زہر کھا کر کے مر جائے، اور جس دن شادی ہوگی دلہن کے روپٹے میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی ہو، جیسی شادی ہو اور یہ زہر کھا کر کے مر جائے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم اس دیہات میں جاؤ، لیڈیز پولیس لے کر کے جاؤ، مردانہ پولیس لے کر جاؤ، اس نکاح کو ناکام کر دو اور دلہن کی تلاشی لو اور وہ زہر کی پڑیا کو تلف کر دو۔ یہ خط جب ملا قدرت اللہ صاحب بڑے حیران ہو گئے، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک واقعہ فلاں تاریخ کو ہونے والا اور یہ خط ملا؟ انہوں نے کیا کیا کہ بالکل اپنی تیاری، اس لیے کہ پہلے ایک دھوکہ تو کھا چکے تھے، ایک تیاری، اور این اس وقت پر اس برات میں جب گئے تو دیکھا کہ واقعی شادی ہو رہی، اس برات پر چھاپا مار، لیڈیز پولیس کو اندر بھیجا، دولہے کو اسٹیج پر پکڑ لیا، کہا دلہن کی تلاشی، دلہن کی تلاشی لی تو اس کے پلوں میں، اس کے یعنی روپٹے میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی تھی، اس زہر کی پڑیا کو تلف کیا اور اس دلہن کی جان بچائی۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ یقیناً میں تو خالی ظاہری کا ڈی سی ہوں، مگر حقیقت میں نظام چلانے والے یہ لوگ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب آئیے، حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث دکن، ان کی تصانیف موجود ہیں، 5 جلدوں میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر حدیثیں جمع کی، جیسے صاحب مشکات نے امام شافعی کے مذہب پر جمع کی ہیں۔ ان پر ایک کتاب ہے محدث دکن۔ محدث دکن کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالستار آپ شکاف، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ غور کیجیے باطنی نظام کیا ہے جس کو ہم روحانیت کے طریقت کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے حیدرآباد دکن پر حملہ کر کے حیدرآباد کو فتح کیوں کیا؟
حالانکہ مسلم حکمراں تھا قلی قطب الدین. اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ابو الحسن، عرف تھا اس کا تانع شاہ. یہ تذکرے محدث دکن میں واقعہ موجود. اس نے کیا کیا، اس کا ایک ہندو وزیر کوئی مسلمان آن کر کے دیکھا کہ کنواں ہے، نماز کا وقت ہے، اس نے کنویں پہ وضو کر لیا. ملازم نے ہندو وزیر کو کہا کہ لو مسلمان نے تمہارا کنواں جو ہے وہ اچھوت کر دیا. اس نے مسلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہ مسلمان کی یہ انگلی کاٹی، چھوئنگ لیا، یہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھی. تو کہا تم کو یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر ایسا کرنے والوں کو ہم یہ سزا دیتے. مصنف لکھتا یہ انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے شیخ کے پاس پہنچ گئی. تو حضور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. کس نے کیا؟ وہ کہا تانع شاہ کی حکومت میں ہوا، ایک وزیر ہندو. انہوں نے کہا ٹھیک بیٹھ جاؤ تم سامنے، آگ بند کرو. جب تم آگ بند کرو تو میں تمہیں دھکا دوں گا. یہ دیکھیے روحانیت میں طاقت کیا. میں تمہیں جب دھکا دوں گا، جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو دیکھو کہ سامنے اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہوا عدالت چلا رہا ہو، اور تم یہ پیش کر دینا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. حیدرآباد دکن کے علاقے میں، جس پر شاید اس کا نام حیدرآباد دکن بھی نہ. جناب پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو دھکا دیا. دھکا دینے کا جب آنکھ کھلی، اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر اپنی کرسی پر جلواگر ہے اور یہ فریاد لے کر کون حضور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. اورنگزیب عالمگیر نے فوجیں تیار کہ ایک مسلمان ستانے پر. آج گلی گلی یہ ظلم ہو رہا ہے. آج تو ایک دوسرے کو مار دینا کوئی بہت معمولی قسم کی بات. اورنگزیب نے ایک مسلمان پر یہ ظلم اس کو برداشت نہیں کیا اور پہنچ گئے. گول کنڈا قلعہ ہے، بہت بڑا قلعہ. آپ دیکھیں اتنا بڑا قلعہ، ایک حملہ، دو حملہ، تین، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. ایک دن اورنگزیب اپنے لشکر میں بیٹھے، باد و بہار، سخت تیز ہوا اور آندھی چلنے کے بعد اورنگزیب نکلا. اس نے دیکھا کہ سب خیمے اڑ گئے، دو خیموں میں چراغ جل رہا، وہ خیمے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اورنگزیب سمجھ گیا کوئی یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے. نے کہا اب ان سے پوچھنا چاہیے قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. یہ پہنچ گئے، آپ جانتے ہو تو بہت کڑاکے دار آدمی. انہوں نے کہا بس گھس گیا کیمپ کا. کوچ میں نہیں سننا چاہتا، یہ پہلے بتا دے رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں میرے، گڑبڑ کرو گے گردن اڑا دوں گا. سیدھی بات بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہوا. انہوں نے بھتیرا کوشش کی ٹالنے، لیکن اس نے کہا نہیں بتانا پڑے. کہ حضور یہ گول قلعہ کے باہر جو ہے یہ قطب ہے، یہ قطب کی مرضی نہیں ہے کہ یہ فتح. یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فتح ہو جائے. کہنے بس ٹھیک. جب آپ نے کہہ دیا، ایک ٹھیکری مٹکے کی جیسی ہوتی، اس پر انہوں نے کچھ لکھا. لکھنے کے بعد کہا وہ قطب کہاں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگے وہ موچی کا کام کر رہا ہے، گیٹ پہ بیٹھا ہوا، جوتے سی رہا. آپ جانتے نہیں کہ میں صاحب خدمت کون، جوتے سی رہا. بس یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیجئے، وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جائے گا، حملہ کر دیجئے، آپ کو کامیابی ہو. لیجئے صاحب، وہ ٹھیکری بھیجی گئی. جو بیچارہ موچی کا کام کر رہا تھا بیٹھا، اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا، لپیٹا، کہنے لگے چلو بھائی. وہاں سے چل نکلا. نکلنے کے بعد اورنگزیب جب حملہ کیا، گول کونڈا قلعہ فتح ہو گیا. مگر یہ دونوں حضرات پھر مردہ پائے گئے، اس لیے کہ ان کا راز افشاں ہو گیا. تو اب یہ دونوں صاحبان جو تھے قدرتی طور پر اپنے کیمپ میں مردہ پائے گئے. ایک کا نام تھا یوسف صاحب، ایک کا نام تھا شریف صاحب. حیدرآباد دکن شہر میں نام پلی اسٹیشن ہے، بہت بڑا ریل. ان کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آج بھی ان کا مزار ہے، دونوں کا بنا ہوا، جہاں دنیا جا کر کے حاضری دیتی. تو آپ نے دیکھا یہ باطنی نظام چلانے والے کیسے، اللہ اکبر. مگر یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ سب سے پہلی سیڑھی ہے شریعت، اور شریعت کے بال کامل شیخ کی تلاش. جب آدمی کامل شیخ، یہ کہا اپنے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پورے علوم پڑھنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے. حضور خواجہ غریب نواز 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے، بوریا بستر سارا زادرہ اپنے سر پر اٹھائے چلتے رہے. جتنے بھی اولیاء مشاہ ایک سیاحی کیا کرتے، بڑے بڑے جنگلوں ملکی خاک چھان کر کے کامل شیخ تلاش کیا کرتے تھے عزیزان کرام، تاکہ ان کا راستہ آسان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق جڑ جائے. جیسا کہ سورہ لقمان میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی اتباع کرو
جو اللہ کے دربار میں رجوع لائے، جو تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کرا دے تو تم اس سے تعلق رکھو۔ تو یہ صوفیہ، یہ مشائخ، وہ راستہ جو برسا برس میں طے ہو، یہ اپنی کرامت اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا، سبحان اللہ، وہ سفر یہ آنن فانن میں کرا دیتے۔ اب آئیے ان حضرات کے اور کچھ کارنامے، یہ جو اللہ کے نیک بندے، یہ کیسے، یہ روحانیت کیسی؟ صاحب نبراس نے اس کا ذکر کیا، شرع عقائد، اور اسی طریقے سے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور کیجیے کہ روحانیت رکھنے والے حضرات کا عالم کیا۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے علماء تو جانتے ہیں، حضرت قطب زمان، سارے حضرات آئے تھے حضرت منصور حلاج کی سفارش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کا واقعہ اس میں موجود نہیں۔ میں یہ دیکھ کر کے رش کر رہا تھا، سبحان اللہ، کتنا بلند مقام ہے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ میں رش کر رہا تھا اور سبحان اللہ کر رہا، تعجب بھی ہو رہا تھا کہ کتنے بلند مقام پر فائز۔ اچانک مجھ کو کسی نے ٹھوکر ماری۔ جب میں جاگا، اس نے کہا تعجب کیا کرتا، کیا تعجب کرتا، یہ سب پیارے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہوئے لوگ، جتنے نبی، بڑے بڑے انبیاء، یہ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے لوگ، کیا تعجب کرتا۔ میں نے دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں اور یہ پھیل رہا ہے، بتیاں جلا رہا بیت المقدس کی، اور مجھ پر خوشی طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہونے کا جب ہوش آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے تمام خدام نے اس کو تلاش کیا مگر اس کا کہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ میں آپ سے بولتا ہوں، بتائیے صاحب، یہ کاروائی جو ہے خواب کی، اور یہ بتی جلانے والا خواجہ اللہ بہتر جانے کون تھا، لیکن بتیاں جلا رہا تھا بیٹھ اس کی، یعنی مسجد اقصیٰ کی، اور وہ خواب میں جو کچھ وہ دیکھ رہے، لگتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ منظر کیا، اور یہ شخص جو سویا ہوا لیٹا ہوا یہ مقام مصطفیٰ میں تعجب کر رہا، تو ایسے ٹھوکر مار کر جگہ کا تعجب کیا کرتا ہے، یہ سب حضور کے نور ہی سے تو پیدا ہوئی، یہ سب حضور علیہ السلام کی نورانی ہے۔ تو لیکن وہ شخص نہیں ملا، تو آپ نے غور فرمایا کہ جب آدمی اس میں ترقی کر جائے تو میں اور آپ جو خواب میں دیکھیں وہ عالم شہادت میں دیکھ لیتا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی پہچان لیتا، دل کی حالت کو بھی عزیزان گرامی وہ جان لیتا۔ اب آئیے، جب وہ اس عروج پر پہنچ جائے تو اس کے منہ سے جو کلمہ نکلے، حدیث شریف میں بھی علماء موجود، اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کی لاج رکھتا۔ وہ اگر یہ کہیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بات یہ کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا اس کے بندے کے منہ سے نکلا، یعنی ان کے کلمے کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک دو باتیں آپ انداز لگائیے۔ شیخ محقق، ان کے جو دہن سے کلمہ لکھ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں تذکرہ کیا۔ گجرات میں ایک بہت بڑی درگاہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی سٹوری میں کوئی شیخ محقق نے لکھا، کوئی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ تخت پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو درس حدیث پڑھاتے تھے۔ یہ قصہ ان کے سیرت میں، وہ پڑھاتے تھے اور دوران تعلیم بیمار ہو گئے، کوئی ہفتہ 10 دن آئے نہیں۔ اچھا، ہفتہ 10 دن کے بعد جب آئے، جس کو پڑھانے سے محبت ہو، جیسے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، ایک دن نہ پڑھائیں تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز کھو گئی، مزہ نہیں آتا پڑھانے میں، ایک عادت سے بنی ہوئی ہے، مزہ نہیں آتا۔ اب یہ آئے 8-10 دن کے بعد تخت پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگے شاگردوں سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تمہارے 8 یا 10 دن کے ناغے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، آپ تو روزانہ پڑھاتے رہے۔ ان کو تعجب ہوا، کہا بھائی میں بیمار تھا 8 دن سے۔ کہنے لگے استاد صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں، آپ تو روزانہ کے پڑھا۔ یہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ، کچھ مسئلہ۔ یہ سوئے، رات میں سرکار ابد فرار تشریف لاتے ہیں اور ماشاء اللہ ہم نے دیکھا کہ تمہارے طلبہ کا نقصان ہو رہا، تو 10 دن تک تمہارے تخت پہ پڑھ کر کے ہم نے پڑھایا، بیٹھ کر کے ہم نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے وہ تخت
اٹھا کر کے لوگوں نے اس کو ایک درخت سے لٹکا دیا، جس پہ فرمایا کہ حضور جلوہ گر ہوئے، اس کو لٹکا دیا درخت. اور مشہور یہ ہے پورے گجرات، اس تخت کے نیچے جو آدمی جائے، جو دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے جلوہ گری کے طفیل اس تخت پر اس کی دعا کو قبول کرتا. اب سنیے ان کا واقعہ جو شیخ موقع نے اخبار الاخیار میں کسی معمولی آدمی نہیں لکھا. یہ کہیں جا رہے، جاتے جاتے کیا دیکھا انہوں نے، ایک ٹھوکر لگی، کوئی پتھر، کوئی لکڑی جیسے لگی ہو نا، ایک ٹھوکر لگی، مرید ساتھ میں. تو انہوں کی زبان سے نکلا کیا ہے؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ. شیخ محقق کہتے ہیں کہ ان کے زبان سے نکلنا تھا کہ تینوں کیفیت اس میں پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا، ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا، دوسری طرف سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ہے. شیخ محقق کے زمانے تک وہ محفوظ تھی، اس کو مسلمانوں نے محفوظ کیا. ہماری کم نصیبی کہ میں جب احمد آباد پہنچا ان کے مزار کی زیارت کو، تو اس وقت ہندو مسلم فساد جس کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے بتایا کہ ہفتہ 10 دن تک یہ کرفیو نافذ رہے گا، اتنے بڑے فساد ہوئے. تو بغیر زیارت کے ہم واپس پھر احمد آباد سے بمبئی آ گئے. تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ منہ سے جو بات نکل جائے تو تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. کہیں سے پتھر لگتا، کہیں سے جناب وہ لوہا لگتا، کہیں سے لکڑی لگتا. دیکھا آپ نے کہ جو زبان سے نکل جائے. بمبئی میں ایک مزار عبداللہ نام ان بزرگ کا، پھول والے، بعض فوٹو ان کے پھول والوں کے پاس بھی تھے. میں وہاں گیا، تبلیغی جماعت کا گڑھ بھی ہے کونے پر. پھول والے سے میں نے پوچھا، کہنے لگی مزار تلاش کرنے میں گیا، اس لیے کہ میں نے ان کا نام سنا ہوا. تو مزار تلاش کر کے فاتحہ پڑھی. ان کا قصہ یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے بریلی شریف سے بمبئی آئے ملاقات کے لیے. اب کوئی ملاقات کے لیے آئے تو میں پوچھوں کہ کہیے صاحب چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو ان بزرگ نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ حضور کیا سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے؟ تو بزرگوں کا حال دیکھے فرمایا حضرت یہ تینوں باتیں آپ کے دن سے کہیے تو تینوں پلا دیں، کیونکہ یہ تینوں باتیں آپ کے دن سے نکلی، آپ تینوں پلا دی. وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے جناب چائے منگائی، کافی منگائی، سوڈا منگایا اور تینوں کو کپ میں ڈال کر ملا کر کے دے دیجیے. اب عقیدت مندی میں امام اہل سنت نے وہ پی لیا جس میں سوڈا بھی تھا، جس میں کافی بھی، جس میں چائے بھی، تینوں چیزیں پی لی. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے مزار شریف کا لنگر یہی چلتا ہے اس دن سے. سوڈا اور جناب چائے اور کافی، یہ زائرین جتنے بھی آئیں تو ان کی خدمت میں یہ کب پیش کیا جاتا، یہ لیجیے صاحب، اس سے ان کی ضیافت کی جاتی. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا ایک باطنی نظام جس کا انکار ممکن نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کائنات کو عزیزان گرامی چلانے والے، جو ہر دور میں یہ رہتے ہیں، ہر دور تک رہیں گے. ہاں جب اللہ کے نیک بندے دنیا سے اڑ جائیں، جیسا حدیث شریف موجود ہے کہ ایک بھی اللہ کا بندہ دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پھر یہ منظر ہوگا کہ دنیا قائم نہیں رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا تصوف اور طریقت ایک ایسا سفر کہ کامل شیء اگر مل جائے تو جو راستہ 40-50 سال تک وہ آنن فانن میں طے ہو جاتا. حدیث سے بھی مثال سن لیجیے، علماء موجود. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی والدہ کو دعوت ایمان دیتا، ہر دفعہ ٹھکرا دے، ہر دفعہ ٹھکرا دے. ایک مرتبہ میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دعا کیجیے. کیا مطلب ہوا کہ ذرا توجہ فرمائیے. تو فرماتے بس یہ کہنا. جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حمام میں تھی اور غسل فرما رہی تھی، اور غسل فرمانے کے بعد آئی اور کہا ابو ہریرہ مجھے بھی وہی کلمہ پڑھا دو جو پیارے مصطفیٰ کا تم نے پڑھا. آنن فانن میں کائنات وہ اس کی جو ہے آدمی کی بدل جاتی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا. فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا دور، ایک غلط قسم کی عورت ان کے محلے میں آ گئی، شہر میں آ گئی. جس نوجوان کو دیکھو وہ اس کے چکر لگا رہا، جس کو دیکھو وہ اس کے چکر لگا رہا.
آپ جیسے سمجھدار لوگ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، حضور آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا معاملہ، کیا چکر پر ہوا کیا؟ ایک غلط عورت آ گئی، اس نے سارے نوجوانوں کو اپنے اس میں پھانس لیا، آپ کچھ علاج کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ پہنچ گئے، اپنا مصلی لیا، وضو کا لوٹا لیا اور چلے گئے، اور اس کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کر نمازیں شروع کر دی، نوافل پڑھنے لگے۔ اس زمانے میں کیا ہوا، جو جوان آئے حضرت بایزید کو دیکھے بھاگ جائے، جیسے دیکھے بھاگ جاتے ہیں، نظر پڑے تو کہیں گے تمبک تو بھی اسی چکر میں۔ اس زمانے کی یہ بات خاص یاد، اس زمانے کے اچکے ہونڈے لفنگے بزرگوں کا ادب کرتے تھے، جو آج اڑ گیا۔ اللہ اکبر، بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب۔ آج کل کے اچکے لفنگے علماء کا ادب نہیں کرتے، علماء سامنے ہوں تو چوٹ لگا، شکر کوئی عجب نہیں کہ دھواں دودری ہے۔ تو آج کل تو لوگوں میں یہ عظمت، یہ ساری چیزیں اڑ گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گیا، سب بھاگ گئے۔ دیکھ کر حضرت وقت مناسب پر، بڑی عجیب بات ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، مرید بڑے تگڑے تھے، پھسپھسے مرید نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی خادمہ نکل کر آئی، کہنے لگی ہمیں ملنا۔ کہا جی آدمی، فقیر آدمی، لمبا جبہ امامہ، یہ ہماری اس سے ملنا تھا۔ کہنے لگے ملنا۔ یہ چلے گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ محترمہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ایک رات بھر کی کمائی کیا ہے؟ دیکھیے صوفیاء کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے کیا۔ اس نے کہا اتنے 100 یا اتنے 1000۔ فرمایا یہ لو، یہ اپنے پاس رکھو، خبردار آج کی رات تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، اور ہم باہر بیٹھے، جب ہماری طبیعت چاہے گی ہم آ جائیں، رات ہم نے تمہاری خرید لی۔ لیجیے صاحب، آدھی رات میں بایزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گئے اندر، فرمایا غسل کرو، صاف کپڑے پہن۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کس سے پالا پڑ گیا فقیر۔ میں نے کہا مصلی بچھا، اپنا مصلی بچھا کہا 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑی ہو رہا۔ اب وہ کھڑی ہو گئی، رات تو پوری خرید لی گئی، سوچ رہی ہوگی کہ لے بھائی آج تو صوفی صاحب پوری رات نمازیں پڑھا کے پیسے وصول کریں۔ کوئی غلط بات نہیں، مصلی بچھاؤ، رات ہم نے خرید لی تمہاری، اور اب کھڑے ہو جاؤ مصلی۔ وہ کھڑی ہو گئی مصلی پر۔ دیکھیے ان کی اصلاح کا طریقہ کہ آنن فانن میں کیسے آدمی کو خدا سے ملا دیتے۔ اب اس نے قیام کیا، جب وہ سجدے میں پہنچی، اس کا سجدہ کرنا تھا کہ بایزید بستانی نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں پھیلا، کہا مولا یہاں تک پہنچانا تو میرا کام تھا، یہاں تک لانا میرا کام، سجدے میں سر کو جھکانا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کو بدلنا یہ مولا تیرا کام، میں نے اپنا کام کر دیا، تو اپنا کام کر دے۔ بلکہ مولانا نے یہ تک لکھا، اپنی داڑھی پکڑ کر بایزید بستامی کہتے مولا اگر تو نے اس کے دل کو نہیں بدلا اور میں باہر جب نکلا تو تیرے اس بندے کی بڑی ذلت ہو، بڑی رسوائی ہو۔ اور مولانا روم کہتے ایک جملہ یہ کہا کہ مولا اگر تو نے اس کی تقدیر کو نہ بدلا، کہ تو نے اس کے سجدے کو قبول نہیں کیا، مردود کر دیا، قبول نہیں کیا، اور میں مولا تو آنے والی کو نہ دے، لانے والے کو دے کے تیرے دربار میں لایا کو، آنے والی کو نہ دے، لانے والے کو دیکھ کے تیرے دربار میں لایا کو۔ بس نماز سے فراغت کے بعد وہ زارو قطار رو رہی اور حضرت بایزید بستانی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد یہ اپنا کام کر کے سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ اور جب لوگ صبح اس کے پاس آئے تو امام اہل سنت کی زبان میں شاید یوں کہہ رہی ہوگی کہ جناب کہ وہ جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ارے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس نے بایزید بستانی کے جمال کو دیکھ لیا اب اس کے نظروں میں کوئی آدمی نہیں جمتا۔ تو آپ دیکھیے کتنا لمبا سفر تھا یہ، لیکن اللہ کے نیک بندے کی ایک نظر پڑ گئی، آنن فانن میں عزیزان گرامی کام ہو گیا۔ حضور داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات ایک باب باندھا، ذوالنون مصری ان کے واقعات نقل، کہیں دریا میں جا رہے تھے، مریدین ساتھ میں،
غالباً دریا دجلہ میں سفر کر رہے، سامنے دیکھا کہ کشتی میں سارے شرابی کرابی مٹک رہے تھے، ڈھول بجا رہے، طبلہ بجا، جیسے کہ معاف کیجیے آج کل کے نوجوان مگن۔ آپ نے دیکھا گاڑی کے شیشے بند ہیں اور اندر میوزک بج رہی ہے، کوئی خبر نہیں آگے پیچھے کون ہے، وہ اس پہ جھوم رہے ہیں جناب۔ دیکھا آج کل کے نوجوانوں کا حال کہ جو طبلہ اور سارنگی پہ جھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بالکل خوف خدا جیسا نکلتا ہے، دل سے نکل گیا، سامنے آ رہے ہیں، خوب مگن ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ مریدین نے کہا سنو مصری کو شاید آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو اور ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ تباہ برباد ہو جائیں، ان کی کشتی ڈوب جائے۔ اور یہ اس قدر چھچورے لوگ کہ یہ دریا میں جا رہے ہیں، انہیں خوف بھی نہیں کہ کشتی ڈوب جائے، اور یہ کیا چھچورا پن کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیجئے آج کل کے جو پیر ہیں وہ مریدوں کے تابع ہیں، مریدوں کو یہ توقع تھی کہ شاید کھڑے ہو کر ہماری بات مان کر ان سب کے لیے بد دعا کریں گے اور یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائیں۔ شاید کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا، سبحان اللہ، اور کی کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی، جیسے یہ دنیا میں خوشیاں منا رہے، مولا آخرت میں تم ان کو ایسی خوشی عطا فرما۔ اب سارے مریدین حیران کہ لوگ یہ شیخ کو کیا ہو گیا، یہ تو لہو و لعب میں مبتلا ہے، اور انہوں نے یہ کیا دعا کر دی۔ اللہ اکبر، وہ سمجھے کہ پیر صاحب ہماری بات مان کر ہمارے مطابق دعا کریں گی تو اللہ اکبر، شیخ کی بات آج کل پیروں پہ نہیں چلتی، پیر کو مرید کی بات ماننی پڑ رہی۔ یہ ذرا سا معاملہ اتنا سا گڑبڑ ہو گیا۔ بہرحال اب کیا ہوا، وہ مگن ہے، ادھر کشتی ہے، دونوں کشتی آ رہی ہیں، یہ جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے، شیخ کی دعا ختم ہو گئی۔ جب یہ کشتی کے قریب آ، یہ سب کے سب کشتی میں الٹ کر گر گئے اور حضرت ذوالنون مصری کے قدم پکڑ کر سب نے سچی توبہ کر لی، سب نے سچی توبہ کر لی اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن گئے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تصور طریقت کے کامل شے کی ایک نظر اگر پڑ جائے تو وہ معاملہ جو برس کا ہو، 40 یا 50 برس میں طے ہونے والا جو راستہ ہو، تو عزیزان گرامی وہ آنن فانن میں عزیزان گرامی یہ جو ہے وہ طے ہو جاتا۔ سب سے پہلے اس میں شرائط خوب یاد رکھیے، شریعت پر استقامت، معیار یہ ہے، کوئی شریعت پر مستقیم نہ ہو وہ بزرگ بن جائے کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ خوب یاد رکھیے، یہ اہل سنت و جماعت کا تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ۔ علماء تو آج بھی انکساری میں کہتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اگر علماء ولی نہ ہو تو کون ولی ہو؟ دین کے پڑھنے والے اگر اللہ کے ولی نہ ہو تو ولی کون ہو سکتا؟ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی جاہل کو ولی بنانا مقصود ہو تو رب کریم پہلے اس کے سینے کو علوم دینیا سے فیضیاب کر دیتا، علوم دینیا اسے عطا کرتا اور اس کے بعد میں ولایت عطا فرماتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت پر استقامت۔ فتاوی افریقہ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کامل شیخ کی پہچان کیا؟ فرما ایک تو صحیح العقیدہ سنی، یاد رکھیے غیر سنی نہ ولی بن سکتا ہے نہ شیخ۔ یہ الحمدللہ یہ اہل سنت پر کہا کہ غوث اعظم بھی ہمارے پاس ہے، خواجہ غریب نواز بھی ہمارے پاس، داتا گنج علی حجویری بھی ہمارے پاس، سرکار نقش بند بھی ہمارے پاس، سرکار صحبت بھی ہمارے پاس ہیں۔ ارے تم اگر حق پر ہو تو کوئی لمڑا لولا ولی لے آؤ تاکہ ہم اس سے انٹرویو لے لیں کہ بھائی تو بھی اللہ کا ولی، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ اللہ کا ولی کا ولایت تو اہل سنت کے پاس، ان کے بزرگوں کے پاس ہے، اس لیے کہ اس میں پہلی شرط تھی سنی صحیح العقیدہ، بد عقیدہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، کبھی بھی جناب پیر نہیں بن سکتا، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کے مرید سارے روزے رکھے ہوں اور پیر صاحب کے چولہے پہ چائے کی کتلی چڑھی، مریدین پوچھیں کہ حضرت یہ کیا آپ روزہ نہیں رکھتے؟ کہتے ہم دل ہی میں روزہ رکھ لیا کرتے۔ اچھا، مریدین تو گئے سب نماز پڑھنے، شیخ نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو مکہ میں پڑھتے نماز، ہم تو دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے۔ اس سے کہو بھائی پھر دل میں نماز پڑھتے ہو تو کھانا بھی دل میں کھا لیا کرو، پانی بھی دل میں پی لیا کرو، شادی بھی دل ہی میں کر لیا کرو، ولیمہ بھی دل ہی میں کر لیا کرو۔ تو اس سے ایک شرط کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، بغیر اس کے ولی نہیں بن سکتا۔ اور
تیسری بات ضرورت کے مطابق اس کے پاس علم ہونا، حرام اور حلال کو جانتا۔ ایک شخص حرام حلال ہی کو نہیں جانتا، وہ بزرگ کیسے بن جائے، وہ شیخ کامل کیسے بن جائے، کہاں تصور طریقت اور کہاں اس کا کیا واسطہ، اس سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں۔ تو کیا ہے، علم ضرورت کے مطابق حرام حلال کو جانتا۔ چوتھی شرط، اس کا سلسلہ اتصال کے بعد بغیر کسی انقطاع کے اس کا شیخ، ان کا شیخ، ان کے شیخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے۔ یہ چار شرطیں کامل شیخ میں عزیزان گرامی بہت ہی ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی کامل شیخ نہیں بن سکتا۔ اب رہا یہ کہ آپ کہیں جی کہاں ڈھونڈا جائے، اب میرے پاس تو کوئی پتہ ہے نہیں، ورنہ میں تو تقسیم کر دیتا۔ کبھی کامل شیخ فلاں جگہ رہتا، جائیے اب تلاش کر کے اس کے مرید ہو جائیں، میرے پاس تو کوئی لسٹ موجود نہیں ہے۔ تلاش کیجیے ایسا اللہ کا نیک بندہ جو شریعت پر ایسا مستقیم ہو کہ سبحان اللہ۔ شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی جن کا نام میں نے لیا، دو آدمی میں تنازع تھا، کتنے پیارے انداز میں سمجھا۔ کہنے جی مسلمان کیا ہے، مومن کیا ہے، ہم مومن مسلمان مومن، ہم کوئی تفریق تو نہیں کرتے بظاہر کہ بھائی مسلمان مومن بھی مسلمان۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی دونوں کے تنازع، دو آدمی آئے لڑتے تھے، مسلمان کیا مومن کیا، کتنا پیارا جواب دیا جس کا تعلق ہمارے تھوڑا سا عنوان سے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی فرماتے ہیں، یہاں سنو، ہمارے یہاں ہر وہ آدمی مسلمان ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن اس کو کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ جب اسلام داخل ہو جائے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پتہ لگے کہ پیارے مصطفیٰ کا غلام، حضور کا فرما بردار ہے، اللہ اکبر، ہر ادا سے یہ پتہ لگے کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی سیڑھی اس میں طریقت یعنی نماز، روزہ، زکات، فرائض، واجبات اور سنن، اس کے بغیر کوئی آدمی میں نہ تصوف سیکھ سکتا ہے نہ طریقت۔ یہ لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ شریعت والے الگ ہیں تو طریقت والے الگ ہیں، ان کا حساب الگ ہے، ان کا نظام الگ۔ مشائخ بعض ایسے کہ مولویوں کے پاس جانے سے گھبراتے نہیں، بس تم یہیں بیٹھا کرو، تمہیں بھی سہولت ہے، نہ نماز پڑھنی پڑے گی روزہ کرنے پر۔ اس کا نام عزیزان گرامی ہرگز تصوف نہیں ہے، شریعت پر استقامت، اور شریعت پر استقامت اور راہ مستقیم۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں برابر میں جلسہ ہو رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں، ادھر ہو رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ معیار سن لیجیے آپ کیا ہے، وقت تو میرا خیال ہے میرا ختم ہو گیا۔ معیار کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب نے ترجمہ کیا کیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، سب یہ کیا ترجمہ تقریباً۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رب کریم ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر، انہوں نے ترجمہ کیا کیا، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ کیا مطلب کہ مولا اپنے کرم سے سیدھا راستہ تمہیں عطا فرمائی دیا، اب اس میں ہمیشہ عطا فرما، تمام عطا فرما، ہمیشہ سیدھے راستے میں رہے۔ تو کیا ترجمہ کیا، چلا ہمیں سیدھا راہ، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو قرآن کا ہے، وہ راستہ جو حدیث ہے۔ رب کریم جانتا کہ لوگ نام قرآن کا لیں گے مسئلہ غلط بتائیں گے، لوگ نام حدیث کا لیں گے مسئلہ غلط بتائیں، تو کیا معیار مقرر ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ بندے ہیں تیرے۔ وہ کون انعام یافتہ بندے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ غریب نواز، حضور داتا گنجبخش علی حجویری، سرکار نقدم سرکار سوہر پر۔ آج ان کے ملفوظات پڑھیے، یہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ تھے یا نہیں، یہ سب کے سب ہمارے مذہب ہمارے مسلک کے تھے یا نہیں۔ اب سنیے، اعلی حضرت امام ہے سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک جملے سارے مضمون کو بیان کر دیا، فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اگر اس سراغ کا کسی کو پتہ لگ جائے تو اب وہ بہک نہیں سکتا۔ ہم الحمدللہ انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات مجھے تو شرمندگی کے بڑی بڑی
بڑی قدآور شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں زیادہ ہی بول گیا، اپنے وقت سے بھی میں نے کچھ شاید زائد وقت لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام، اپنے بزرگان دین، اپنے اولیاء اعظام، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ سے اللہ تبارک و تعالی قریب رکھے۔ میں نے علامہ مفتی عبدالرزاق صاحب کا ایک جملہ سنا، ایک شاگرد کو لا کر کہنے لگے اس نے BA کر لیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کیجئے روشن خیال نہ بن جائے، کہ روشن خیالی سے اللہ بچائے۔ آج کل سمجھے صاحب کیا ہے، کچھ بھی گڑبڑ کرو حرام حلال، یہ روشن خیالی۔ اللہ اکبر، 3 طلاق ہو گئی تو بیگم جائے، روشن خیالی۔ اب تو ہمارے جیسے چند بڈھے اس دنیا سے چلے گئے تو شاید کچھ ناجائز رہے گا ہی۔ دیکھیں آپ ٹی وی کو سنیے، سارے چینل کو سنیے، آپ ایک شیعہ بٹھا دیں گے، ایک دیوبندی بٹھا دیں گے، ایک بریلوی بٹھا دیں گے، تینوں اپنا اپنا مسئلہ بیان کریں۔ عوام یہ سمجھیں گے شاید ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنا یہی راہ ہدایت۔ تو محترم حضرات، اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کو دیکھیے وہ کس راہ پر تھے، بس سمجھ لو کہ یہی طریقت، یہی تصوف ہے۔ رب کریم اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔